سب سے پہلے مشیت کے انوار سے رخ نور محمد بنایا گیا، اور پھر اسی نور سے لے کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہی اول بھی آخر بھی محمود بھی، حسن خالق کا شاہد بھی مشہود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے رخ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا گیا۔ سامعین محترم و حاضرین ذی وقار، ہم سب یہاں پر آقا دو عالم نور مجسم رحمت للعالمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹے بچوں سے لے کے ہمارے بوڑھے بابا جی تک سب کے سب صرف اسی مقصد کے لیے آئے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہم کریں، ہمارے قلوب و اذہان منور ہوں، اور ہم اپنی زندگی کے جو بھی باقی ایام رہ گئے ہیں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، محبت میں، مستی میں، حضور علیہ السلام کے مبارک طریقہ پر بسر کریں۔ بڑی توجہ طلب باتیں ہیں، چند ایک باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں، وقت کی بھی قلت ہے۔ رسول رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے تب بھی خاتم النبیین تھے، حضور جب تشریف لے آئے تب بھی حضور خاتم النبیین ہے، اور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے خاتم النبیین ہے۔ یہ مسئلہ آج ہم نے اپنے دلوں کو کھول کے سمجھنا ہے کہ رسول رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور ہمارے بزرگوں نے صحابہ سے لے کر اب تک کتنی کتنی اس حوالے سے قربانیاں دی ہیں۔ پیغمبر کریم کی بعثت ہو گئی، حضور علیہ السلام مکہ میں اعلان نبوت کرتے رہے، 3 سال خفیہ تبلیغ کی، حکم ہوا کہ اعلانیہ تبلیغ کریں، اعلانیہ دعوت دی، رشتہ داروں نے دعوت ٹھکرا دی، غلاموں نے قبول کر لی، دوستوں نے قبول کر لی، اکثر رشتہ دار حضور کی مخالفت میں ہی رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں سختی ہونے لگی۔ شیب ابی طالب میں 3 برس رہے، طائف والوں کے پاس گئے اور حضور نے مظالم سے، پھر نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بالآخر مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینہ شریف میں بھی کفار مکہ نے آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیا۔ غزوہ بدر ہوا 2 ہجری کو، غزوہ احد 3 ہجری کو ہوا، 4 ہجری کو بھی جنگ ہونی تھی لیکن مکے میں قید پڑ گیا۔ اور آقا دو عالم کی محبت دیکھیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوں کی بوریاں تیار کروائیں اور اہل مکہ کو بھیجیں، فرمایا اگرچہ میرے منکر ہیں لیکن میرے شہر والے ہیں۔ حضور نے اتنا خیال رکھا اپنے شہر والوں کا۔ جب مکے میں قید پڑا تھا اور کفار مکہ دعویٰ کر کے گئے تھے غزوہ احد کے دن کہ آئندہ سال پھر یہیں پر جنگ ہوگی، لیکن آ نہیں سکے، خط لکھا مکے میں قید پڑ گیا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، کھجور کی فصل نہیں ہوئی۔ آقا دو عالم نے جوں کی بوریاں تیار کروائیں، اہل مکہ کو بھیجی، پھر بھی ان کو شرم نہیں آئی، کیونکہ بے شرموں کو شرم آیا نہیں کرتی۔ جس بندے کا دل بے لحاظ ہو جائے نا، اس بندے کو پھر دنیا کی جون سی بھی آپ کتاب پڑھا دیں، کسی بھی آپ ادیب کے پاس لے جائیں، بڑی ودیع شاعری اس کو سنا دیں، خوبصورت کلام اس کو سنا دیں، اچھے سے اچھا ادب سکھانے والا معمور کر دیں اس کو ادب سکھانے پر، پھر اس کی اصلاح ہوا نہیں کرتی۔ وہ کیا وابے بلے شاہ نے بلکہ وارث شاہ نے کہا ہے کہ پئیاں عادتاں نہیں ہو جاندیاں پاویں پور یا کٹیے۔ ان کو عادت پڑ گئی تھی حضور کی مخالفت کی۔ نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تحفے کا بھی حیا نہیں کیا، اور اگلے سال 10,000 کا لشکر لے کر غزوہ خندق کے لیے آ گئے۔ آقا کریم نے خندق کھدوائی، باہر ہی رہے،
20-22 दिन बाहर सड़ते मरते रहे, बिलाखिर आंधी आई, वहां से उठ के भाग गए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुलह हुदैबिया में मुआहदा हो गया, 10 साल जंगबंदी होगी, खैबर आपने फतह कर लिया, बादशाहों के नाम खतूत लिखे, और आप अलैहिस्सलाम के वो खतूत पढ़ने के लायक हैं। मकूक से मिस्र के नाम आपने खत लिखा, नजाशी बादशाह के नाम आपने खत लिखा, और रूमी सरहद के ऊपर जो हारिस नामी रईस था उसके नाम हुजूर ने खत लिखा, कसरा ईरान के नाम खत लिखा, कैसरे रूम के आपने नाम खत लिखा। वो खतूत भी पढ़ने के लायक है। अगर किसी को मौका मिले तो भाई नबी अलैहिस्सलाम के लिखवाए हुए वो खतूत जरूर पढ़ें। आप में उसको तौहीद की दावत मिलेगी, आपको उसमें रसूल अकरम की रिसालत मिलेगी, आपको उसमें खौफ खुदा मिलेगा, आपको उसमें जिंदगी गुजारने का तरीका मिलेगा। रसूल रहमत आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम अपना देते रहे ताकि मक्का फतह हो गया। वो भी एक लंबी दास्तान है कि बनु बकर ने बनु खजा पर कैसे जबर किया, मुआहदा तोड़ दिया, कुफार मक्का ने मुआहदा तोड़ दिया। नबी इस्लाम 10,000 का लश्कर लेकर मक्का तशरीफ ले गए, मक्का फतह हो गया। जब मक्का मुकरमा फतह हुआ तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका क्या था? हुजूर रहमत आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी पर सवार थे, स्याह इमामा शरीफ पहना हुआ था, स्याह इमामा पहनना था, अपनी ऊंटनी पर सवार थे। और हुजूर की आजिज़ी देखिए, आज हमें एक घर की मलकियत मिल जाए ना, एक घर की 1 एकड़ ज़मीन खरीद लें, किसी अच्छी जगह कोई कोठी बना लें, किसी जगह पर हमारा कोई नाम लेवा हो, हमारी किसी जगह पर हमारा एहसास किया जाए तो हम पता नहीं क्या क्या कुछ बनते फिरते हैं, और कितना तकब्बुर और कितनी जनाब हमारे अंदर वो अना का मामला आ जाता है। आका करीम की आजिज़ी देखिए, मक्का फतह किया, मक्का हजारों घर है मक्के के अंदर, अरबों रुपए की जमीन बनती है, अल्लाह का घर उसके अंदर है, हजारों गुलाम सामने कितार बांधे खड़े हैं कि पता नहीं क्या हुक्म आएगा, सर कटता है कि बचता है। हुजूर की आजिज़ी देखिए, स्याह इमामा ज़ेबे तन है, दाढ़ी मुबारक बार बार ऊंटनी की कोहान से हुजूर की लगती है, इतना हुजूर झुके हुए हैं, इतना हुजूर झुके हुए हैं, दाढ़ी मुबारक कोहान से लगती है, और चेहरा अक़दस ऐसे हुजूर ने झुकाया हुआ है, और अल्लाह के घर में यूं झुके हुए हाजिर हो रहे हैं। कौन? फातिह मक्का, मक्का फतह करने वाली हस्ती, जिसके एक अबरू के इशारे पर पूरे मक्के के सरदारों की गर्दनें काट दी जाती। वो हस्ती ऐसे गर्दन झुकाए हुए, ऊंटनी की लगाम पकड़े हुए, दाढ़ी मुबारक बार बार ऊंटनी की कोहान से लगती है। इससे हमें थोड़ी इबरत हासिल करनी चाहिए। जिन लोगों में थोड़ा तकब्बुर है ना, थोड़ा पढ़ लिख जाए, थोड़ी दौलत मिल जाए, किसी जगह कोई कुर्सी मिल जाए, वो किसी यूनियन कौंसिल में कोई सेक्रेटरी बन जाए, लोग देख लें भाई बात ही नहीं सुनते। ये चंद दिन पहले मुझे एक काम पड़ा, मैं गया और वहां पर उसने कहा जी ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो बाद में किसी दोस्त था, उसने तारुफ कराया जी ये फलां है, तो कहने लगा अच्छा अच्छा आप फलां, तो आप मैं इधर से ही कर देता हूँ, सब कुछ इधर से ही कर दूंगा। तो मैंने कहा भाई आम लोगों के लिए जाओ, जाके सामान लाओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ, जब तेरे पास सब कुछ यहाँ मौजूद है तो क्यों लोगों को इतने दगे देता है? मैं भी उसी तरह लेके आऊंगा जाके सर्टिफिकेट जिस तरह आम लोग लेके आते हैं, क्योंकि हमने दीन को इसलिए नहीं पढ़ा कि हम इसके जरिए दुनिया कमाएं, और हमने दीन इसलिए नहीं पढ़ा कि उसके जरिए हम अपने काम निकलवाएं। और मैंने उस सेक्रेटरी साहब को कहा कि अल्लाह के लिए हया कर, थोड़ा सा शर्म कर, थोड़ी सी, कि मेरे लिए तूने कानून बदल लिया है, मेरा किसी ने तारुफ करवा दिया है, और जो मजदूर बेचारा आता है जिसके हाथ फटे हुए हैं, सारा दिन बेचारे ने मजदूरी किया, 1300 लेके आया, और तू कहता है यहां से वहां जा, वहां से वहां जा, वहां से वहां जा, फिर मेरे पास आ। असल मसला ये होता है कि रिश्वत नहीं दी जाती, पैसे दें फिर सारे काम कर देते हैं, फिर यहां वहां खत्म हो जाता है, फिर कहते हैं इंटरनेट से ही वो निकाल लेंगे, हमारे पास कंप्यूटर है जी, बड़ी सहूलतें दी हैं, और जब पैसे ना दें तब कहते हैं जी कोई नहीं, उतो ही जाना जो लैके होना जो। ये हमारा किरदार हो गया। एक छोटी सी कुर्सी भाई हमें बाती नहीं है, और इतना तकब्बुर, इतना गुरूर, इतना जनाब
انا کا مسئلہ لوگ بنا لیتے ہیں۔ ایسے افسروں سے میری گزارش ہے، چاہے وہ پولیس کے افسر ہیں، چاہے وہ کسی سیکیورٹی ادارے کے افسر ہیں، چاہے وہ کہیں پر ناکہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی خفیہ ادارے کے افسر ہیں، چاہے وہ کسی بینک کا مینیجر ہے، او بھائی خدا کے لیے ان مخلوق کو بھی اللہ کی مخلوق سمجھو، ان کو بھی سمجھو یہ بھی انسان ہے۔ وہ تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتی ہونے پر شرم نہیں آتی جب حضور کے امتیوں کو در بدر پھیرتے ہو اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہو اور ان کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہو اور اپنے آپ کو بس تم نے انسان کا تغمہ لگایا ہوا کہ ہم بس انسان ہیں؟ کوئی شرم کی بات ہے؟ اتنا تکبر آپ میں آ گیا، اتنے بڑے آپ بن گئے کہ اب انسان کو آپ انسان ہی سمجھتے۔ رسول رحمت آقا دو عالم کی داڑھی مبارک بار بار اونٹنے کے کوہان سے لگتی ہے، حضور سر جھکائے ہوئے سورہ فتح کی آیات پڑھتے ہوئے آنسو بہا کے مکہ میں داخل ہوئے۔ کفار مکہ کو بلایا اپنے سامنے، سب لائنوں میں کھڑے ہیں، اور فرمایا آج میرے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ سب نے کہا آپ کریم عبداللہ کے بیٹے ہیں، خود بھی کریم ہے، یقیناً کرم ہی فرمائیں گے۔ پیارے آقا نے فرمایا میں وہی سلوک تمہارے ساتھ کروں گا جو سیدنا یوسف نے 40 سال ستائے جانے کے بعد اپنے باپ سے دوری کے بعد اپنے بھائیوں سے کیا تھا، اور فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، میں نے بھی معاف کیا۔ یہ حضور نے درس دیا ہمیں کہ میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو بھی جائے نا تو میں کہتا ہوں نہیں جی میرے نال ہوئی ہے، میں نہیں معاف کرنا، میرے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا ہے، میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ او بھائی یہ محفل میلاد منانے کا مقصد کیا ہے؟ حضور کی سیرت کے ہم قریب ہوں، نبی علیہ السلام کی سیرت کے وہ گوشے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں وہ ہم جان سکیں۔ حضور کی سیرت کا ایک گوشہ معاف کرنا۔ آپ میں سے کس کس کو آتا ہے بیوی سے نمک مرچ تھوڑی زیادہ ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر معاف کیا کرتے تھے؟ نہیں، پھر چڑھ دوڑتے ہیں اور پورا محلہ بات سنتا ہے۔ بچے سے ذرا سی کوئی خرابی ہو جائے تو کیا کیا کچھ ہم نہیں کرتے، اور کس کس رشتہ دار کو نہیں پن دیتے اس کے۔ گھر میں ہم قریبی سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کیا کچھ ہم نہیں کرتے۔ معافی کا عنصر تو ہم امت مسلمہ میں بڑی معذرت کے ساتھ رہا ہی نہیں ہے۔ جس امت کے نبی کو اللہ نے فرمایا رؤوف الرحیم، بخشنے والے مہربان، اس نبی کے امتی آج بخشنے والے نہیں رہے، ظالم بن گئے ہیں، دل سخت بن گئے ہیں۔ بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے اور اب اماں کا دوسرا پتر کمانے لگا ہے تو اس کا بھروسہ ہے اور بڑا ماں کے اماں جی معاف کر دو، میں نہیں انہیں معاف کرنا، ماں ہو کے بھی معاف نہیں کرتی۔ اور اگر کسی بھائی سے زیادتی ہوگی ہے تو دوسرا بھائی آ کے اپنا پرنا بھی سر چڑھا دے نا، سردہ نیچے وہ رکھ دے کہ اللہ واسطے معاف کر دے، کہتا میں نہیں، مینوں وہ گل نہیں بھول رہی اور جے تو کیتی سی میرے رشتہ داراں دے سامنے جڑی مینوں تو میرا مذاق اڑایا اس مینوں بھولدا نہیں۔ بھئی اتنے سخت کرخت دل کر لیے۔ مکے کے کافروں سے نبی علیہ السلام نے کتنی اذیتیں اٹھائی ہیں، حضور نے تو ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ تم نے مجھے یہ بھی ستایا تو یہ بھی ستایا تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی زیادتی کی ہے، نہیں حضور نے گنوائی، بلکہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ جب کوئی معافی کے لیے آ جائے، آج یہ مسئلہ یاد رکھیں، جب کوئی معافی مانگنے کے لیے آ جائے تو پھر انسانیت کا تقاضا ہے، پیارے نبی کے امتی ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم نے اسے معاف، بولو جی، ہمارے پاس کوئی معافی کے لیے آ جائے، ہمیں پتہ ہو یہ معافی کے لیے آیا ہے، میرا تو ضمیر یہ کہتا ہے ہمیں اس سے نکلوانا بھی نہیں چاہیے زبان سے کہ مجھے معافی دے دو، پہلے ہی کہہ دینا چاہیے بھائی تم جس مقصد کے لیے میں نے معاف کیا، کیونکہ پتہ تو ہوتا ہے نا ہر بندے کو کہ میرا بھائی میرے پاس کیا لینے کے لیے آیا ہے، میرا دوست میرے پاس کیا لینے کے لیے آیا ہے۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں منہ ہن معافی منگے گا تو پھر ہی میں معافی دینی ہے۔ او بھائی وہ آ جو گیا ہے، وہ تیرے پاس آ گیا ہے، تیری کنڈی کھٹکھٹائی ہے، تیرے گھر میں آ گیا ہے، بیٹھ گیا تیرے پاس آ کے، وہ ہچکچا رہا ہے، تو ضرور اس کے منہ سے سننا چاہتا ہے، پہلے کیوں نہیں اتنا چکرا بھرا کرتا اور کہتا ہے جا یار میں تو بھی نبی دا امتی ہے، میں بھی نبی دا امتی، میرا نبی بڑا رحم کرنا، جا میں تینوں معاف کر دیتا، کیوں نہیں کہتے؟ وہاں ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھر کے بن جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ دو اصول آج سیکھنے ہیں۔ پہلا اصول یہ کہ حضور نے ستانے والوں کو معاف کیا ہے،
دوسرا یہ کہ حضور نے دشمنوں کے ساتھ بھی نیکی کی ہے. ہم نے آج اگر اپنی زندگی میں یہ دو چیزیں شامل کر لیں، اور تیسری چیز عاجزی. عاجزی بھائی بڑی شے ہے. جس بندے میں عاجزی نہیں نہ ہوتی، جو بندہ متکبر بنتا ہے، پھر آپ دیکھ لیں اس کی حالت کیا ہوتی ہے. بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے اعلان کیے تھے، بادشاہیوں کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن دیکھ لیں پھر ان کی حالت کیا ہوئی ہے. فرعون حامان آپ کے سامنے ہے، نمرود، آپ بلکہ آپ کے ملک کے بڑے بڑے بادشاہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس کس طرح انہوں نے دعوے کیے ہیں بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کے، اور پھر ان کے ساتھ قدرت نے کیا سلوک کیا ہے، اور کیسے وہ بیماریاں ان کو لگی ہیں الامان والحفیظ جو دنیا میں پہلے کسی کو لگی نہیں تھی. گوشت الگ ہونا شروع ہو گیا ان کی ہڈیوں سے. ایسے ایسے جرنل بھی گزرے ہیں، ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں. اس لیے خدارا ان تین چیزوں کو سمجھیں. دشمن کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے، معاف کرنے کی عادت اپنانی ہے، اور تیسرا عاجزی ہمارے اندر آنی چاہیے. آج ان تینوں چیزوں کی ہمارے ہاں کمی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال فرما گئے، سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. سیدنا ابو بکر خلیفہ بنے. خلیفہ بننے کے بعد مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ابو بکر نہیں بیٹھے، کئی ہزار کا لشکر تیار کیا. مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کی سرکوبی کی، بےکونی کی، جڑ سے اکھاڑ پھینکا اس فتنے کو، اور ہمیں سمجھایا کہ میرے ابو بکر صدیق کے نام لیواؤ. قیامت تک جب تم کہو گے کہ نعرہ تحقیق اور پھر حق چار یار کہو گے، اس سے پہلے یہ بھی سمجھ لینا کہ ابو بکر نے کبھی بھی غدار ختم نبوت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا تھا. غدار ختم نبوت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا. تم نے ختم نبوت پر پہرا دینا ہے، اور اس طرح پہرا دینا ہے جس طرح ابو بکر صدیق نے پہرا دیا ہے. پھر اس کے بعد جب ملک پاکستان مارز وجود میں آ گیا، اس سے پہلے یہ ایک فتنہ تھا. یہ مرزا غلام احمد قادیانی، بھائی میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ اس کی زندگی پڑھو. اس کے سکے پتر نے کتاب لکھی ہے المسیح موعود، اور وہ کتاب چھوٹا 5-7 پڑھا بچہ بھی پڑھے گا نا تو ہنسے گا کہ کیسے کیسے واقعات لکھے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کتاب نہ پڑھو، میں کہتا ہوں پڑھو اور آپ کو پتہ چلے گا وہ بدبخت کیسا بدبخت آدمی تھا، کتنی اس کو بیماریاں تھیں، کیسا ذلیل آدمی تھا، کتنا خبیث آدمی تھا. نشہ کیا کرتا تھا، نشاور چیزیں بنا کے افیون استعمال کیا کرتا تھا، سارے گھر کی چابیاں اکٹھی کر کے اپنے پاس باندھ لیا کرتا تھا جس طرح بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں. کبھی اپنی تہ بند کی جگہ پر عورتوں کی ساڑی نیچے سے چڑھا لیا کرتا تھا جس طرح بے وقوف اور پاگل لوگ کرتے ہیں. ایسے بندے کو نبی مانتے ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے. میں تو مرزائیوں سے بھی کبھی بات ہوتی ہے کیونکہ ہمارا شعبہ اس طرح کا ہے، پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، اسکولوں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں قادیانی بھی آتے ہیں، وہ بات بھی کرتے ہیں، اور ان کو میں سب قادیانیوں کو یہ دعوت دیتا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کہ قسم بخدا اگر تم نے مرزا کے اپنے پتر کی لکھی ہوئی کتاب مسیح موعود پڑھ لی تو تم قادیانیت سے توبہ کر لو گے. اس کی اپنی کتاب کے اندر اتنی غلاظت ہے، حالانکہ اس نے فضیلت میں کتاب لکھی ہے، لیکن اتنی غلاظت اس کی کتاب کے اندر ہے، اتنی غلاظت ہے کہ بندہ کہتا ہے یہ باتیں تو عام بندے میں بھی ہوں تو میں اسے بھی چھتر ماروں، یہ تو پھر نبی بنا پھرتا ہے. بدبخت آدمی، اتنا غلیظ اور گندا آدمی تھا. تو مرزا غلام احمد قادیانی نے، ملعون نے، انگریز کے ایما پر، یہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیالکوٹ کے اندر ہی ملازم تھا. سیالکوٹ کے اندر یہ آوازیں دینے والے نہیں ہوتے فلاں بن فلاں حاضر ہو، یہ وہ ڈیوٹی کیا کرتا تھا عدالت کے باہر. انگریز نے دیکھا کہ ذرا یہ ہرکارہ ہے اور اس کی یہ بڑی نالج بڑا ہے اس بندے کے پاس، بولنے کا انداز، گفتگو کا انداز بڑا تک ہے اس کا، تو لانچ کر دیا. وہ ہمیشہ لانچ کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح کی حرکتیں کرنے پر ابھارتے ہیں. لانچ کر دیا. لانچ کرنے کے بعد اس کا پھر وہ ساتھ دیا، اور پیر علی پور سیدہ کے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مرنے سے ایک دن پہلے لاہور کے اندر جلسہ کیا تھا اور فرمایا تھا یہ بدبخت کل پخانے کی حالت میں مر جائے گا. آپ پڑھیں پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، اس کا آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ اپنے بندوں کو کتنا علم عطا فرما دیا کرتا ہے، کتنی وسعت نظر ان کو اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے. اس لیے فرمایا اتقوا فراست المومن،
مومن کی فراست سے بچا کرو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ مِن نُورِ اللَّهِ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ مر جائے گا کل یہ بندہ، بدبخت مر جائے گا۔ پھر مرا، اس کو بوری میں لاد کے مال گاڑی کے اندر یہاں سے قادیان لے کر گئے تھے، مال گاڑی کے اندر یہاں سے قادیان لے کر گئے تھے۔ مال گاڑی تو تانوں سارے نوں پتہ ہے، وہ جہدے وچ ڈنگر بھی جاندے نے، جہدے وچ سامان بھی جاندا ہے، جہدے وچ بوریاں، وہ مال گاڑی کے اندر اس کو لے کر گئے تھے، اور اس کو بکنگ کوئی نہیں کرتا تھا اس کی، حتیٰ کہ لاش کی بکنگ جا کے انگریز کے ایک افسر کے ایما پر اس نے لکھا اور پھر اس کی بکنگ کی گئی۔ ایسا یہ بدبخت آدمی تھا، اور اتنی غلاظت ہے اس کی زندگی میں۔ میں مشورہ دیتا ہوں، یہ تیسری مرتبہ بات کر رہا ہوں، جو بھی عقل مند آدمی کسی قادیانی کے پاس بیٹھتا ہے اس سے متاثر ہے، مسلمان ہونے کے باوجود متاثر بعض لوگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کم بختی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو عقیدہ ختم نبوت کا پتہ ہی کون نہیں۔ پیارے نبی کے ساتھ میں کہتا ہوں ہم علماء مجرم ہیں، ہم نے آپ کو پیارے نبی کے ساتھ جوڑا ہی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی سے آپ کو روشناس ہی نہیں کروایا، وگرنہ کیا مجال کہ نبی کا امتی ہو اور غیر کے پاس بیٹھ کے اس کی باتیں سنے اور متاثر ہو جائے۔ ہماری قوم کے اندر ایسی غداری ہے، ہم انگریزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، ان والا لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم جو بھی یہاں پر آیا اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہندوؤں سے متاثر ہو گئے، ان کی عادات اپنا لی، انگریزوں سے متاثر ہوئے، ان کا کلچر اپنا لیا، یورپ جاتے ہیں تو یورپی ہو جاتے ہیں، پاکستان میں آتے ہیں تو پاکستانی بن جاتے ہیں۔ وہ بھائی اپنی وضع قطع جو ہے نا اس کا لحاظ ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی پر اس کے سگے پتر نے جو کتاب لکھی ہے مسیح موعود، بشیر ایم اے نے، وہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ وہ کتاب پڑھ کے آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنا گندا مذہب ہے اور اس مذہب کے اندر غلاظت کتنی ہے۔ پاکستان بن گیا، مرزئی بھی اپنے آپ کو مسلمان لکھتے تھے، حتیٰ کہ 7 ستمبر یہی دن تھا 1974۔ اس کے پیچھے طلباء کی، یہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا بھائی مدرسوں کے، اسکولوں کے، کالجوں کے، میں کہتا ہوں بڑی جرت ان کے اندر ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے باسیت مولوی میرے اندر بھی اتنی جرت نہ ہو جتنی جرت یہ لوگ دکھاتے ہیں، ان کی نڈر ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو دین کی طرف لانا، یہ اب ہم نے سوچنا ہے کہ کیسے لے کے آنا ہے۔ ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اسکولوں کالجوں میں اسی طرح ہی۔ وہ بھائی تربیت نام کی بھی کوئی شے ہوتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اس نئی نسل کی تربیت کرنی ہے، اسے پیغمبر کریم سے جوڑنا ہے۔ میں پھر وہ بات دہرانے لگا ہوں، یہ محراب و منبر کی ذمہ داری تھی کہ نئی نسل کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرواتے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقہ کار کے بارے میں آگاہ کرتے، لیکن ہم نے کیا کچھ نہیں۔ ہم نے ممبروں محرابوں پہ آ کے ہم نے طرزیں لگائیں، ہم نے جناب وہ گانے کی طرز پر لوگوں کو نعتیں سنائیں، ہم نے گانے کی طرز پر اشعار سنائے، عقیدہ کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ اور خصوصاً ہمارے مسلک کے اندر یہ سارا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، سارا بیڑا غرق ہمارے مسلک کے اندر ہوا ہوا ہے۔ وہ نعت خاں چول مار جاتا ہے اور کہتے ہیں جی مولوی صاحب جواب تسی دو، قوال کوئی گل کر دینا ہے مولوی صاحب جواب تسی دو، اور سارے ہی مولوی دے خلاف نے، جننے بھی لوگ نے قوال بھی نعت خاں بھی ہے، باقی سارے مولویوں دے خلاف نے۔ چولے یہ مار جاتے ہیں، مسلک کی بدنامی یہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھا کے لا کے شرکیہ اشعار یہ پڑھتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں جی سنیہ مذہب یہ او بھائی اللہ کے لیے اللہ کا خوف کرو۔ ہمارا مسلک الحمدللہ اس طرح کی تمام قباحتوں سے پاک ہے۔ ہمارے مسلک کے اندر حضور علیہ السلام کا ادب ہے، حضور کا احترام ہے۔ ہم کبھی بھی اس چیز کے قائل نہیں ہوئے کہ ہم توحید کو کوئی امیر نہیں دیتے۔ بھائی ایسا کوئی بندہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے؟ بدبخت آدمی ہی ہوگا۔ اسلام نے تمہیں سکھایا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو بھی قباحتیں ہو رہی ہیں اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہیں جی رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا جی سجدہ تعظیمی کرنا کیسا ہے؟ فرمایا حرام 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 اور اشد حرام ہے، اور جو اس کو جائز سمجھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر ہے۔ تو ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو دھول دھمکے والے ہیں اور دمالوں والے اور سجدوں والے ہیں۔ ہمارا مسلک الحمدللہ بڑا صاف شفاف ہے۔ اللہ کی ذات برکات اپنی جگہ پر، ربوبیت، پھر رسول اکرم کی رسالت اور مصطفیت، اور پھر صحابہ اکرام کی صحابیت، صدیقیت، فاروقیت، عثمانیت، علویت، یہ ہم اس کی الحمدللہ قائل ہیں۔ پھر بزرگان دین ہیں۔ تو 7 ستمبر 1974 کو عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الشاہ امام نورانی رحمۃ اللہ علیہ، اور باقی بڑے بڑے علماء نے، جن میں
ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی ہیں. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر صاحب کو شہرت کیسے ملی تھی؟ ڈاکٹر صاحب کو شہرت اسی مسئلے کی وجہ سے ملی تھی 1974 میں، جب انہوں نے 10 گھنٹے دلائل دیے تھے سپریم کورٹ کے اندر. میرے ڈاکٹر صاحب سے کئی اختلافات ہیں، ڈاکٹر صاحب سے سیاسی اختلافات بھی ہیں، علمی اختلافات بھی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی، ڈاکٹر طاہر القادری کی یہ جرت اور بہادری ہے. اس وقت وہ نوجوان آدمی تھا، بالکل داڑھی سفید کالی تھی اس کی، ایک بال بھی سفید نہیں تھا. آپ دیکھیں وہ ویڈیو. اور اس نے جرت کا مظاہرہ کیا. مطالعہ وہ تھا، وسیع مطالعے کا بندہ تھا. ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے جس بندے میں جو خوبی ہے اس کو ماننا ہے. یہ نہیں کہنا وہ سیاسی ہو گیا تھا ہم اس کو چھوڑ دیں، بس کہ اس کی علمیت اپنی جگہ پر ہے. 1000 کتابوں سے زیادہ کتابیں اس نے لکھ دی ہیں. منہاج السوی لکھی ہے رسول اکرم کی سیرت پر. میں کہتا ہوں وہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے. اور اہل بیت اطہار کے جتنا قریب اہل سنت مسلک کو وہ لے کر آئے، اس سے پہلے ہم نہیں تھے. ہم نے بزرگوں کی کتابیں نہیں پڑھی تھی. اہل بیت اطہار کی عظمت پر ہمارے ہاں اکا دکا والے ملتے تھے. تو بڑا کام ہے اس بندے کا. مصطفی انقلاب لانا چاہتا تھا، وہ الگ بات ہے، سیاسی ہو گیا، اختلافات ہو گئے. تو 10 گھنٹے اس نے بیانات کیے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کیا کہ جو بندہ رسول اکرم کی نبوت، ختم نبوت میں ذرا سا شک بھی پیدا کرتا ہے نا، اس کا دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہم احسان مند ہیں اس بندے کے. اس کا اپنا ذاتی کردار جو بھی ہے، اس نے جھوٹے خواب بیان کیے وہ الگ بات ہے، اس کے اختلافات ہیں ہمارے، لیکن اس کا یہ کام بہت بھائی پر اثر ہے. اس نے امت پر بڑا احسان کیا ہے، پاکستان کے عوام پر بڑا احسان کیا. بالآخر 7 ستمبر 1974 کو یہ قانون پاس ہو گیا کہ مرزا غلام محمد قادیانی، اس کے ماننے والے احمدیوں، مرزائیوں، لاہوریوں یا کسی بھی طور پر تشریع نبی مانتے ہوں، غیر تشریع نبی مانتے ہوں، ذلی مانتے ہوں، بروزی مانتے ہوں، کسی بھی اعتبار سے حضور کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کے قائل ہوں، ان کا دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. قرآن و سنت کی روشنی میں وہ پہلے ہی کافر تھے، لیکن جو سیاسی کام یہ انہوں نے کیا ہے نا ملک پاکستان کے آئین کے اندر، وہ بھائی بہت تگڑا کام تھا اور اس کے پیچھے بڑی قربانی ہے. آپ تاریخ پڑھیں، ہزاروں طلباء، ہزاروں سٹوڈنٹ کالجوں کے شہید ہوئے ہیں، بڑے بڑے طلباء، علماء نے بڑی سزائیں سہی ہیں. مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ شادی نہیں کر سکے اسی مسئلے کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے یہ بزرگ تھے، شادی نہیں انہوں نے زندگی میں کی، کیونکہ جب جوانی کا وقت تھا، عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ تھا، ساری جوانی یہاں پر وار تھی، ساری جوانی وار تھی، اور سفید داڑھی کے ہو گئے وہ فوت ہوئے ہیں. اتنی لگن، اتنا جذبہ، اتنی ہمت، اتنا وقت دیا عقیدہ ختم نبوت کو، شادی کے لیے وقت نہیں ملا. اور ہم نوجوانوں کو یا ہم جیسے لوگوں کو تو اپنی ذات کی پڑی ہوتی ہے، ہم کا بھی یہ معاملات دیکھتے ہیں. نگر نگر، گلی گلی، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ موبائل تھا، نہ یہ سوشل میڈیا تھا. یہ علماء جایا کرتے تھے گلی گلی جا کر ختم نبوت کا عقیدہ بیان کیا کرتے تھے. رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آج ہماری نوجوان نسل، بھائی آپ کے گھر میں جو بھی ہیں، 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو عقیدہ ختم نبوت بھی ضرور سمجھائیں، اور کم از کم ان کو ایک سیرت کی کتاب ضرور لے کر دیں جو ان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر سکے. ہم نے ان کو بڑی کتابیں دی ہیں، بڑی چیزیں پڑھنے کے لیے دی ہیں، بڑے ناول بیٹیوں اور بیٹوں نے خریدے ہیں، بڑی قصے کہانیوں کی کتابیں پڑھی ہیں، عمر و یار کے بڑے قصے پڑھے ہیں، لیکن پیارے پیغمبر کی ایک بھی کتاب ہم نے اپنی نئی نسل کو نہیں دی. مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی سیرت النبی ہے، مولانا نور بخش توکلی صاحب کی سیرت النبی ہے. بھائی کوئی ایک کتاب ہی اپنی نوجوان نسل کو دیں اور کہیں کہ پڑھو بھائی پیارے نبی علیہ السلام کی جہادی زندگی پڑھو، حضور کی مکی زندگی پڑھو، حضور کی مدنی زندگی پڑھو، حضور کے رحم کے واقعات پڑھو، نبی علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں پڑھو، حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے بارے میں پڑھو، اور نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے بارے میں پڑھو. بس یہ 3 نصیحتیں جی. معاف کرنا سیکھیں، دشمن کے ساتھ بھی نیکی کرنا سیکھیں، عاجزی کرنا سیکھیں، اور عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینا سیکھیں. جس نے بھی عقیدہ ختم نبوت کا کام کیا اللہ نے اسے دنیا میں بھی جزا دی ہے اور آخرت میں تو جزا ملنی ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا